محترم اساتذہ اکرام، میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے اس پروقار محفل میں جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے آزادی نعمت خداوندی ہے۔ سامعین محترم، آزادی ایک عظیم ترین نعمت اور عام انسانیت کے لیے قدرت کا سب سے بڑا انعام ہے۔ آزادی صرف ایک لفظ نہیں، زندگی کا افتخار ہے۔ یہ صرف ایک ادبی ترکیب نہیں، صبح حیات کا نکھار ہے۔ آزادی کی قیمت ان محکوم قوموں سے پوچھو جو غلامی کی تاریک راتوں میں سفر کرتے کرتے تھک گئی ہیں، جن کے افراد آزادی کی شمع کی روشنی کے لیے ترس رہے ہیں۔ میرے دوستو، ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم آزاد ہیں۔ آزادی کا سبز حلالی پرچم وقت کی بلندیوں پر لہرا رہا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ نعمت جتنی بڑی ہوتی ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے اتنی ہی بڑی قربانی دینی پڑتی ہے۔ اور پھر آزادی کی نعمت کہ جس کے بارے میں تاریخ اپنا فیصلہ یوں سناتی ہے کہ خود بخود ٹوٹ کر گرتی نہیں زنجیر کبھی، خود بخود ٹوٹ کر گرتی نہیں زنجیر کبھی، بدلی جاتی ہے بدلتی نہیں تقدیر کبھی۔ میرے دوستو، تحریک پاکستان پر نظر ڈالتے ہی ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے اسلاف نے پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے کتنی قربانیاں دی۔ انہوں نے خون اور آگ کے سمندر عبور کیے، لاکھوں معصوم بچے تلواروں کی نوکوں پر اچھالے گئے، بے شمار عورتوں نے اپنے سہاگ کو پاکستان کی ناموس پر قربان کر دیا، سینکڑوں بچیوں کی عزتوں کو پامال کیا گیا، لاکھوں نوجوانوں نے سینہ تان کر ہندو اور سکھوں کی گولیوں کا سامنا کیا، شیطان رقص کرتا رہا، انسانیت پردے میں منہ چھپاتی رہی۔ ان شہیدوں کے لبوں پر تبسم تھا، یہ قائد اعظم کے جان نثار تھے، یہ کارواں آزادی کے وفادار تھے، یہ دو قومی نظریہ اسلام کے فداکار تھے۔ ان شہیدوں کے لہو کا ایک ایک قطرہ 14 اگست کی حکومت کی قسم کھا کر اعلان کر رہا تھا۔ عشق و آزادی بہار زیست کا سامان ہے، عشق و آزادی بہار زیست کا سامان ہے، عشق میری جان آزادی میرا ایمان ہے۔ عشق پر کر دوں فدا میں اپنی ساری زندگی، عشق پر کر دوں فدا میں اپنی ساری زندگی، پر عشق آزادی پہ میرا عشق بھی قربان ہے۔ معزز حاضرین، یوم آزادی ہر مرتبہ ہمارے لیے آزادی کی اہمیت اور قدر و قیمت کا پیغام لے کر آتا ہے۔ یہ دن پیغام عمل بھی ہے اور یوم احتساب بھی ہے۔ اس دن ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم نے پاکستان کی حرمت کو پہچاننے کے لیے کس حد تک کوشش کی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے آزادی کے نام پر پاکستان کی صورت میں جو وطن عزیز ہمیں دیا تھا، ہم نے اس کی کس حد تک حفاظت کی ہے۔ معزز حاضرین، ہم اپنی کوتاہیوں پر نظر ڈالتے ہی ہمارا سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ ہم نے آدھا پاکستان کو گوا دیا، باقی ہمارے دشمن آدھے پاکستان کو ٹکڑوں میں بانٹنے کی سازش کر رہے ہیں۔ فرقہ واریت کا زہر ہواؤں میں گھولا جا رہا ہے، صوبائی اور لسانی عصبیت کو ہوا دی جا رہی ہے، بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، مسلمان مسلمان کے لہو میں کھیل رہا ہے۔ وائے ناکامی متا کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متا کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ محترم اساتذہ اکرام اور میرے دوستو، یہ وقت مسلمانوں کے لیے انتہائی مشکل اور کٹھن تھا کہ ایک طرف انگریز جو یہاں ہزاروں برس حکومت کرنے کے ارادے بنا رہا تھا،